اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کل بحمد اللہ تعالی جو ہم نے سورۃ نور کے اندر سے آیات پڑھی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے بارے میں بتایا تھا کہ کمپلیٹلی نور کیسا شخص کے پاس ہوتا ہے، کون سا بندہ ہے جو ہدایت کے اوپر ہوتا ہے، کہ جو دور سے ہی ہدایت کو پک کر لیتا ہے، جس کو اپنی تجارت، اپنی بے، اپنی دنیا کی سسٹم جو ہیں وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے دور نہیں کرتے۔ کل اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مثال دی جو شخص جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ نور سے گھرا ہوا ہے، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اپوزٹ مثال دینی ہے، یعنی کل اللہ تعالیٰ نے مومن کی اگر مثال دی ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے کافر کی مثال دینی ہے۔ تو اب کافر کی مثال اللہ تعالیٰ کیسے دیتے ہیں، میں 2 آیتیں مبارک آج ہم پڑھیں گے، اس کو آپ غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 39 ہے، والذین، اور وہ لوگ، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، والذین، اور وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، یعنی اب کافر جو لوگ ہیں ان کے اعمال کیسے ہیں، کسراب بقیع، ان کے اعمال جو ہیں سراب کی مانند ہیں۔ سراب کیا ہوتا ہے، کوئی شخص بتانا چاہے گا؟ سراب دھوکا کی مانند ہیں، کیا ہوتی دھوکا سراب؟ دھوکا کہہ سکتے ہیں، ہم دھوکا کہہ سکتے ہیں۔ دھوکا کہہ سکتے ہیں۔ سراب کی مانند ہے، بقیعۃ، چٹیل میدان میں، یحسبہ، اس کو گمان کرتا ہے، الظمآن، پیاسا، ماء، کہ وہ پانی ہے۔ آپ میں سے مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کوئی صحرا کے اندر گیا، ڈیزرٹ میں، یہاں آج کل تو روڈز کے اوپر بھی اگر آپ دور سے دیکھو، دوپہر کا ٹائم ہو تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آگے پانی ہے، لیکن جب اس کے قریب جایا جاتا ہے تو ایسے پانی نہیں ہوتا وہاں پہ۔ اسی طریقے سے صحرائی جو زمینیں ہیں، اس کے اوپر جو شخص سوار ہوتا ہے، مثال اونٹ پہ سوار ہے، کسی چیز پہ سوار ہے، تو وہ شخص جب دیکھتا ہے دور سے کہ یار پانی کی تلاش میں ہوتا ہے نا، جو کہ پیاس بہت لگتی ہے صحرا میں گرمی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، تو وہ دور سے دیکھتا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ دور سے نا وہ پانی نظر آ رہا ہے، تو وہ اپنا جو ہے نا وہ گھوڑا کہہ لو یا اپنا اونٹ اور تیز دوڑاتا ہے کہ شاید میں اس پانی کو اچیو کر لوں۔ لیکن جب اس دور والے مقام تک پہنچتا ہے تو پاس جا کے دیکھتا ہے، حتی، جب، اذا جاءہ، جب وہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ شیئا، تو وہاں پہ کچھ نہیں پاتا، یعنی دور سے پانی نظر آ رہا تھا لیکن پاس آگے کچھ نہیں ہے۔ اس کو سراب کہتے ہیں، وہ چمکتی ریت کو سراب کہتے ہیں اصل میں۔ تو وہ یعنی کہ اس کو دھوکا اس لیے کہتے ہیں سراب کو، کہ دور سے لگتا ہے ایسا ہے لیکن پاس آ کے اور چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابًا۔ اب یہ تو چلو اس سے دھوکا ہو گیا ہے کہ وہ اتنی دور سے اس کو نظر آ رہا تھا کہ پانی ہے۔ اس کافر کی مثال دے رہے ہیں، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ اس کو چلو یہ تو دھوکا اس سے ہو گیا ہے کہ اس کو دور سے لگا کہ یہ جو ہے نا وہ پانی وہاں پہ ہے، میں پانی اچیو کرتا ہوں، اس طرف بھاگا، لپکا، دوڑا، لیکن وہاں پہنچ کے اس کو پانی نہیں ملا۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ کسی بندے کا عقیدہ آخرت بے شک دور کا ہے، کوئی جانتا ہے کہ یار یہ عقیدہ آخرت دور کا ہے یا قریب کا ہے، فوفاہ حسابا، جب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن برپا کرنا ہے تو پھر یہ سراب نہیں ہوگا کہ بندہ کہے یار دور سے ہمیں باتیں ہوتی تھی، ایسے کوئی مسلمان کہتے تھے، ان کا عقیدہ تھا آخرت کا ایک سسٹم ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا حساب پورا لے گا۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ بہت جلد کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے، سریع کیوں کہا؟ اس لیے کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ، دیکھو انسان جب فوت ہوتا ہے نا، یہ تو اس کا تو حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے نا ایک قسم کا۔ تو انسان کی موت میں کتنے کو لمحات ہیں، کیا ٹائمنگ ہے اور کتنی کو عمر ہے، اس لحاظ سے بہت جلد ہے، یعنی کوئی دورانیہ بہت کم ہے۔ اچھا، ایک مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دی ہے، غور سے سننا، آپ نے کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آئے آج کے سبق سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیجئے گا بعد میں نا۔ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے، اس کے بعد ایک اور مثال بھی دی ہے، لیکن اس مثال کو پہلے آپ سمجھیں کہ اس میں بات کیا بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا
کفار کی کیٹیگری کی ہیں یہاں پہ کہ دو طرح کے کفار ہیں. ایک وہ کافر ہیں جو اپنے گمان کے مطابق کچھ اچھے کام کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد شاید کام آ جائیں، شراب ہو یا یہ ایسا نہ ہو کہ کوئی اور معاملہ ہو کہ ایسے باتیں کرتے ہوں. جیسے اللہ کے وسلم کے دور میں کچھ لوگ بیت اللہ کی خدمت بھی کرتے تھے، ہے کافر تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، ہے کافر تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے تھے، ہے کافر تھے، اچھے کام بھی کرتے تھے، ہے کافر تھے. آج کے دور میں اس کو ذرا اور ٹرمینالوجی میں آپ یوز کر لیں تو آپ کہیں جی لوگوں کی ایڈ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں بھی کرتے ہیں، انویسٹ بھی کرتے ہیں، چیریٹی بھی کرتے ہیں، ایسا ہے نا. تو آپ دیکھو ایک کفار کتنے کر رہے ہیں چیریٹی. تو اب کیا یہ جو ان کی چیریٹی کرنا ہے، یہ سارا کچھ کرنا ہے، یہ ان کو بچا لے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورۃ احقاف میں آیت نمبر 20 میں، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ جو انہوں نے نیکیاں کی ہوں گی نا دنیا میں، یہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان کو دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا. دنیا میں کیسے ملے گا اجر؟ دنیا میں ایسے اجر ملے گا ان کو کہ جو مثال کے کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو اس کی ایک عزت بنتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے یہ چیریٹی کرتا ہے، تو لوگ اس کی عزت کریں گے، کیا بات ہے یہ ہے وہ ہے ایسے ویسے، جو خدمت گزار لوگ ہوں گے ہو جائے گا، یہ دنیا میں ان کا کام تمام. اچھا، اسی طرح کی اللہ تعالیٰ نے نا ان کی اور مثال بھی دی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ اس ٹائپ کے لوگ ہبا منصورا، یہ اللہ تعالیٰ ان کی جو نیکیاں ہیں ان کو کیا کر دیتا ہے؟ بکھرے ہوئے غبار کی مانند کر دیتا ہے. ایک اور جگہ پہ مثال قرآن کریم میں موجود ہے، یہ جو حبا منصورہ والی مثال ہے، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں اور ایک سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر ایک مثال دی کہ بھئی راکھ جو ہوتی ہے نا، راکھ جب جلانے کے بعد جو چیز بچتی ہے کالے سے رنگ کی، بلیک کلر کاربن بولتے ہیں شاید اس کو، ڈیڈ کاربن بولتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ اگر کسی پتھر کے اوپر پڑی ہو اور تیز تند ہوا چلے تو وہ راکھ کو ساری کو اڑا کے لے جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہ دی کہ انہوں نے اگرچہ دنیاوی لیول کے حساب سے اپنے طور پر نیکیاں کی، لیکن کام کوئی نہیں آنی. ان کا کفر جو ہے نا، ان کا کفر جو انہوں نے کفر کیا ہے، اس نے یہ ساری چیزوں کو پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک ٹائپ کے کافر ہیں کہ جو تھوڑی سی دنیا میں حقوق انسانیت کو آپ کہہ لیں کچھ نہ کچھ ادا کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ آپ ایک اور کنسپٹ بھی سمجھیں. جنت کے آپ کو پتہ ہے درجات ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندے کے اعمال کے مطابق اس نے ڈیفرنٹ درجے میں ہونا ہے. کہ ایک شخص اگر نیکیوں میں کم ہے تو اس کا نچلا درجہ ہے جنت میں، پھر ایک اونچا ہے، اس سے اونچا ہے، اس سے اونچا ہے، اس سے اونچا ہے، ٹھیک ہے. حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ آپ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، لیکن حافظ قرآن میں بھی ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک بندے نے جس نے رٹا لگایا ہوا وہ جائے گا، بلکہ جس نے قرآن کریم اچھے طریقے سے سیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے. اچھا، یہ ہے جنت کے درجات. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ منافقون میں ایک جگہ پہ جہنم کے بھی درجات کو ذکر کیا ہے کہ جہنم کے بھی اس طرح درجات ہیں جس طرح جنت کے درجات ہیں اعمال کی بیس کے اوپر. جہنم کو اللہ تعالیٰ نے درجات نہیں کہا، ٹھیک ہے، درجہ کہتے ہیں نا اونچائی کو، ٹھیک ہے، درجات نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے جہنم کے درکات کہا ہے، درکات، درک کا لفظ بولا ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل، کہ منافقین جو ہیں وہ درک اسفل میں ہوں گے. تو آپ ذرا آپ دیکھیں، کمپیریزن کریں کہ جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ان کے درجات، ٹھیک ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں درکات. تو یہ درکات اور درجات کا جو فرق ہے کہ درکات میں جو ہے وہ ایسے سمجھ لیں کوئی شخص جتنا نیچے ہوگا نا، درکات جتنا نیچے ہوگا اتنا زیادہ عذاب میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور جتنا اوپر ہوگا اتنا اچھی جگہ پہ ہوگا یا کم عذاب میں ہوگا. جنت میں یہ ہے کہ جتنا اونچا ہوگا اتنا اچھا ہوگا اور جتنا نیچا ہوگا اتنا نارمل ہوگا، مطلب اپنے حساب سے. تو یہ درکات جو ہے نا جہنم کے درکات ہیں قرآن کریم میں جو ڈسکس ہیں. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، آپ اتنا ضرور فرق کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ مارکس تھے یا کچھ نہ کچھ اچھے نمبر تھے، کوئی نہ کوئی اس نے اچھے اعمال کیے تھے، اس کافر کی سزا اور دوسرا کافر دوسرا جس نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں اس کی سزا ایک جیسی تو نہیں ہوگی نا. اللہ تعالیٰ تو کرے گا جو ہے نا وہ اعتدال کرے گا یا جو ہے نا وہ عدل کرے گا، تو اس حساب سے سزا ان کی چینج ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے مثال کے طور پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھا ہوگا ان کے والد کے بارے میں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اور بھی دیگر اسلامک پرسنالٹیز بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا. کچھ ایسے بھی ہیں جو جنہوں نے اسلام کو بڑا سپورٹ کیا لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ ایمان قبول نہیں کیا،
ان کے بارے میں بھی ہے کہ جو ہے نا وہ جہنم کی جوتیاں ان کو پہنائی جائیں گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں ہے. تو وہ یہ ہے کہ ان کو تھوڑا عذاب کم ہے، عذاب تھوڑا سا کم ہو گیا کسی وجہ سے. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ شخص جہنم سے بچا دیے جائیں یا جنت میں داخل کر دیے جائیں. تو یہ پہلے قسم کے کافر ہیں. اس میں آپ نے 2-3 چیزیں مس ہو، کافی چیزیں جو ہے نا کمپاؤنڈ سا بن گئے. تو آپ نے اس کو دوبارہ اگر سن لیں گے ویڈیو کو تو میرے خیال سے سمجھ آ جائے گی. میرے خیال سے ہم نے 2-3 چیزیں پڑھی ہیں. ایک درکات اور درجات کا جو فرق ہے. دوسرا ہم نے 2 قسم کے کفار کو دیکھا ہے کہ ایک کافر جو ہے وہ ہے جو تھوڑے بہت حقوق العباد کہہ لیں آپ ادا کرتا ہے، انسانیت کے اوپر خرچ کرتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، خیال رکھتا ہے لوگوں کا، لیکن ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اچھے اعمال اس لحاظ سے نہیں ہے جو ایمان جو اسلام کو مطلوب ہے. تو یہ پہلے قسم کے کافر ہیں جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یہ دور سے اپنی طرف سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کر لیا، ہمارے لیے اتنا کافی ہے. اسلام جو ہے وہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چیریٹی کر دو، یہ ہے. یہ اسلام صرف اس چیز کا بھی نام نہیں ہے کہ آپ صرف حقوق اللہ ادا کرو، یہ صرف اس کا نام ہے. بلکہ اسلام جو ہے وہ ہر لحاظ سے آپ کو کہتا ہے دین بھی پڑھو، دنیا بھی پڑھو، حقوق اللہ بھی ادا کرو، حقوق العباد بھی ادا کرو، ساری چیزوں کو کہتا ہے بیلنس کر کے چلو. یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، کسی میں فیل نہیں ہونا. تو اس آیت مبارکہ کی آپ کو کلیئر سمجھ آ گئی ہے میرے خیال سے؟ جی بتائیں ذرا اس آیت مبارکہ سے ریلیٹڈ. سر میرا ایک جی جی کوشچن ہے کہ سر جی یہ جو مطلب کہ سننے میں آتا ہے کہ یہ جو نان مسلمز ہوتے ہیں تو یہ مسٹ ہے کہ یہ دوزخ میں ہی جائیں گے، اور جو ان کے بچے ہوتے ہیں نا جو مطلب کم ایج میں فوت ہوتے ہیں تو وہ نہیں جاتے نا، ان کو مطلب کہ ایک احرام کہتے ہیں پتہ نہیں کیا، تو وہ نہیں مطلب دوزخ میں جاتے، تو ایسا ہے؟ بالکل ہے. بچے جو ہے نا وہ تو ان کی کاؤنٹنگ ہی نہیں شروع ہوئی اعمال کی نا. چھوٹے بچوں کی اعمال کی کاؤنٹنگ اسٹارٹ نہیں ہوتی کہ ہاں اب اس نے کون سا جو ہے نا وہ ان کو ابھی پتہ نہیں ہوتا، سمجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی، عقل مندی دانش مندی نہیں ہوتی. تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا حساب کتاب کے بندہ کہے کہ ان کو بھی جو ہے نا ساتھ ان کے ساتھ جو ہے نا، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے، یہ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ یہ فطرتی دین ہے. ٹھیک ہے، فطرتی دین ہے، فطرت پر قائم ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایسا کوئی کام بتا دے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جس کے پاس انسان کی طاقت ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے انسان کے پاس کس چیز کی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں اس کے اوپر فرض کی ہیں، باقی چیزیں کو سنت ٹائپ بنا دیا، کوئی مستحب ٹائپ بنا دی ہیں. اس ٹائپ سے ایسا ہے. اگلی آیت میں ایک دوسری مثال ہے، اور اس آیت مبارکہ میں جو ہم اگلی پڑھنے لگے ہیں آیت نمبر 40 ہے، اس میں ایک سائنٹیفک فیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم مثال پڑھتے ہیں، اس کے بعد سائنٹیفک فیکٹ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کظلمات، یہ دوسرے قسم کے جو کافر ہیں وہ ہیں جن کو نہ آخرت کی فکر ہے. آپ کو پتا ہوگا یہ کون سے کافر ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ. نہ ان کو آخرت کی کوئی فکر ہے، نہ کوئی اچھے کام کرتے ہیں، نہ دوسروں کے جو ہے نا وہ کام آتے ہیں. دنیاوی لذتوں میں غرق، ٹھیک ہے، بے حیائی میں غرق، کفر و ضلالت میں غرق، ظلم و جہل میں غرق، خواہش پرستی میں غرق، اللہ کے نافرمانی میں غرق. ٹھیک ہے، ہر چیز میں غرق سمجھ لیں آپ ان کو. میں غرق کا لفظ کس لیے بول رہا ہوں، یہ لفظ آگے آ رہا ہے اس لیے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، اندھیروں میں بھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے. یہ جو ہے نا وہ ان کا نہ تو کوئی معاشی سسٹم ہے صحیح طریقے سے، نہ ان کا جو ہے نا معاشرتی سسٹم جو سارا ان بیلنس ہے نا. ان کو کوئی نہیں پتا بہن کا رشتہ کیا ہوتا ہے، بیٹی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، والد کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، اور کس لحاظ سے ان میں جو ہے نا اخلاقیات ہوتی، کوئی شے نہیں پتا ان کو. یہ اتنے بد کردار لوگ ایسا سمجھتے ہیں. تو یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں. اب ان لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ دوسری کیٹیگری کے کفار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نور کی مثال دی تھی نا، آپ نے اس کو ذہن میں رکھ کے ذرا یہ مثال سنیے گا. ایک طرف وہ نور علی نور والا معاملہ ہے، اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں کس طریقے سے آیتیں آپس میں لنک ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو تھوڑا اوپر سرفیس جو ہے نا وہ مطالعہ کرتے ہیں، اگر اور ڈیپ کانسیپٹ کے ساتھ جائیں تو ہمیں شاید بہت چیزیں اس میں ذرا نکلیں. تو یہاں پہ او کظلمات، یا وہ جو کافر ہیں ان کی مثال جو ہے ان اندھیروں کی مانند ہے، فی بحرن، جو نہایت گہرے سمندر میں ہوں، فی بحر لجین، نہایت گہرے سمندر میں. ٹھیک ہے، یہ لجی کا معنی ہوتا ہے لجی، نہایت گہرا، ڈیپ سمندر جس کو ہم کہتے ہیں، ڈیپ اوشنز. یغشاہ، اچھا اب ذرا دیکھیے گا، پہلا ہو گیا کہ نہایت گہرا سمندر. آپ کو پتا ہے جس طریقے سے سمندر کی گہرائی جو ہے وہ انکریز کرتی جاتی ہے لیئرز کی وجہ سے، کیا ہوتا ہے کہ وہ گہرا سمندر جو ہے اس کے نیچے جو ہے نا اندھیرا ہے.
میں اس کی آپ کو تھوڑی سی ریسرچ بھی بتاتا ہوں. ایک اندھیرا ہو گیا گہرائی کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا. دوسرا اندھیرا یغشاہ موجن، ایک بڑی موجیں ہوتی ہیں نا سمندر میں، بڑی بڑی موجیں آتی ہیں زبردست قسم کی، دوسری کوئی بڑی موج آتی ہے اوپر سے تو وہ اور اس میں اندھیرا کر دیتی ہے، من فوقی، اس کے اوپر سے. کتنے اندھیرے ہو گئے جی؟ 2. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موج من فوقی، اس کے اوپر ایک اور موج. کیا بات ہے بھائی، موج کے اوپر موج، جیسے تھا نا نور کے اوپر نور، موج کے اوپر موج. سحابن، اس کے اوپر ایک بادل ہے. یعنی اب جو روشنی اوپر سے آ رہی تھی آسمان سے سورج کی تھرو، وہ روشنی بھی بند کر دی گئی. کس طریقے سے؟ بادلوں کے تھرو. اب بادلوں کی وجہ سے ایک جو ہے نا اندھیرا چھا گیا، پھر لیئرز کا اندھیرا چھا گیا، پھر موج من فوقہ موج من فوقہ، اس کے اوپر موج کے اوپر موج کا اندھیرا چھا گیا، اندھیروں پر اندھیرا آ گیا نا. ظلمات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرض مثال کے طور پر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، بعض ہوا ان کے بعض، فوق بعض بعض کے اوپر. اتنا اندھیرا اذا اخرج یدہ لم یقد یراہا، کہ اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے نا، دیکھنا چاہے ہاتھ آگے کر کے اپنا ہاتھ دیکھے، لم یقد یراہا، وہ اپنے ہاتھ کو بھی دیکھ نہیں سکتا. ومن لم یجعل اللہ لہ نورا، اور جو شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت کو چھین لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے نور چھین لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس بدعمالیوں کی وجہ سے معاملہ چھین لیا ہے، تو فرمایا فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کو ذرا اوپر کریں علی، میں آیت دوبارہ تھوڑا سا بتا دوں ان کو نا. یہ او کظلمات ان کی آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ آپ کو میں نے سرفس اس کا ترجمہ بتا دیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ گویا ان کا ہر کام ہی ایسا ہے. مثال کے طور پر جو میں نے جیسے آپ کے سامنے پہلے رکھا ہے، ان کا قول بھی ظلمت ہے، ان کا عمل بھی ظلمت ہے، ان کا عقیدہ بھی ظلمت ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ اذا ذهب الحیاء فاصنع ما شئت. ہر طرح کی وہ حدیثیں جو بے حیائی سے اور نامرادی سے اور ناکامی سے اور ظلمت سے ساری ان کے اوپر تھوپ دی جائیں تب بھی کم ہے. بات سمجھتے ہیں؟ اس طرح کے یہ بد کردار لوگ ہیں. اور آپ اچھی طرح سمجھتے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں دنیا میں اس وقت کہاں کہاں رہ رہے ہیں. آپ یورپ کنٹریز کا کچھ حال دیکھ لیں، کچھ جو ہے نا وہ ساؤتھ اینڈ نارتھ امریکہ کا کچھ حال دیکھ لیں، اور کچھ عرب کنٹریز میں بھی آپ تھوڑا سا چلے جائیں. اب جو حالات بنتے جا رہے ہیں، اور جو دبئی کا ایک سلسلہ ہے اور ایک پورا سسٹم ہے، یہ آپ حالات دیکھیں اور ان لوگوں کی طرف آپ دیکھیں تو یہ ان کی جو یہ مثال جو جس طریقے سے فٹ ہوتی ہے. اور دوسرے قسم کے کفار بھی موجود ہیں انہی جگہوں پر، اور اس قسم کے کفار بھی موجود ہیں. تو یہ جو تشبیہ دی گئی ہے نا، یہ مثال جو تشبیہ دی گئی ہے کہ جو سمندر ہے اس کی امواج ہیں، اور پھر جو ہے نا اس کی گہرائی ہے، اس کے بادلوں کی تاریکی ہے، یہ اس تشبیہ کو کہتے ہیں عربی میں نا تشبیہ تمثیل. تشبیہ تمثیل میں پتہ کیا ہوتا ہے کہ جو جس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے نا، یعنی مشبہ کی ایک ایک چیز کی مشبہ بھی کے ساتھ تشبیہ دینا، یعنی جس چیز کے ساتھ آپ تشبیہ دے رہے ہیں ایک بندے کی، وہ ایک ایک چیز کے ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے. جیسے وہ پیچھے نور کی مثال دی تھی، اس میں بھی یہی تشبیہ تھی، تشبیہ تمثیل. یہاں پہ بھی وہی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے مراد لیا کفار کے لیے. یہ آیت مبارکہ میں یہ اس کی تھوڑی سی تفسیر ہے. اب ذرا آئیں اس کے سائنٹیفک فیکٹ کی طرف. اور انٹرسٹڈ فیکٹ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ مجھے ذرا بتائیں کہ اس وقت سب میرینز جو ہیں، یعنی آپ دوزیں موجود تھی؟ جی، اللہ کے وسلم کے دور میں نہیں، آپ اس دوزیں وقت تو سب مرینز نہیں تھی. نہیں تھی. اچھا، اس وقت کوئی آکسیجن کے سلنڈرز موجود تھے؟ نو. وہ تھا نہیں. یہ نہیں. بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے. آپ جائیں، جو اوشینوگرافرز تھے پرانے دور کے، یعنی ماہرین بحریات جن کو کہتے ہیں، ان کی جا کے آپ ڈیٹیل ہسٹری پڑھ لیں، آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کسی کے پاس بھی کہ کسی نے یہ بات بیان کی ہو کہ سمندر کی گہرائی میں جا کے اندھیرا ہو جاتا ہے. پتہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر کی جس گہرائی میں جا کے اندھیرا سٹارٹ ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، وہ 220 میٹر ہے. 220 میٹر. اور آپ 220 میٹر کو کم نہ سمجھیں. کیوں؟ ہمارا انسان کا قد کتنا کو ہوتا ہے، آپ ذرا بتائیں.
ایک نارمل قد جو ہے 7 فٹ یا 1.5-2 میٹر 5 سے 6 فٹ کے درمیان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ قد ہوتا ہے ایک نارمل ہمارا جو منہ میں چل رہا ہوتا ہے. 5 سے 6 فٹ میں کتنے میٹر ہوتے ہیں بلا؟ 6 فٹ میں 2 میٹر ہوتے ہیں, 2 سے بھی کم. تو ہاں آپ دیکھ لیں کہ 3.2 فٹ جو ہے نا, 3.2 فٹ کا 1 میٹر ہے تقریباً, اپروکسیمیٹ کریں تو. اور آپ اندازہ کریں کہ یہ بندے کا قد صرف جو ہے نا وہ کتنا ہے, 2 میٹر کے لگ بھگ ہے. اور بات ہو رہی ہے 220 میٹر گہرائی کی, کہ اندھیرا جہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے, جہاں پہ جو ہے نا گہرائی کا اندھیرا سٹارٹ ہوتا ہے, لیئرز کا, کہ جہاں پہ روشنی جاتی نہیں ہے نیچے, منعکسی نہیں ہوتی, سمجھ نہیں آتی اس کی, نیچے اندھیرا سٹارٹ ہوتا ہے سمندر میں. یہ 220 میٹر ہے. اور ماہرین بحریات جو اوشینوگرافرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے پاس آکسیجن سلنڈرز موجود نہیں تھے, سب میرینز موجود نہیں تھی, تو کسی غوطہ خور کے لیے بھی یہ جو ہے نا وہ 100 میٹر سے نیچے جانا پاسبل نہیں ہے. میکسیمم 100 میٹر, اس سے نیچے نہیں جا سکتا وہ. 100 کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کریں, یعنی 300 فٹ ایک لمبائی ہوتی ہے. 300 فٹ نیچے جانا, اس سے کہتا ہے میکسیمم بندہ نیچے نہیں جا سکتا. ایک عام غوطہ خور بندہ بھی جو ہے, جس کو آپ کہو جی یار کمال کا غوطہ خور ہے, کیونکہ آکسیجن کہاں سے لے گا, سلنڈر تو موجود نہیں ہے, کتنا نیچے جا سکتا ہے؟ 300. اب 300 میٹر سفر کرنا ہے سمندر کے نیچے گہرائی میں, کتنی دیر لگے گی اس کو جاتے ہوئے, کتنی دیر واپس آتے ہوئے, اور انسان کا سانس کے کیا حساب ہے, اس سے نیچے نہیں انسان جا سکتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب 220 میٹر کے اوپر آپ کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اندھیرا سٹارٹ ہو رہا ہے, سمندر کا گہرائی ایسی ہے وہاں پہ, تو 100 میٹر سے نیچے غوطہ خور شخص نہیں جا سکتا. تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ اللہ کے وسلم اتنے پرفیکٹلی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس کافر کی مثال سمندر کی مانند ہے, اور سمندر میں اللہ کے وسلم نے کبھی سفر کیا؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی سمندر میں کشتیوں پہ بیٹھ کے اللہ کے وسلم گئے ہوں, کوئی سفر کبھی کسی نے کوئی قصہ سنا ہو اللہ کے وسلم کا؟ نہیں، آپ سے ہم نے ڈیزرٹ کا کیا تھا، سمندر کا نہیں آیا. وہ تو ڈیزرٹ میں رہتے, ڈیزرٹ میں تھے تو ڈیزرٹ میں تو کرنا تھا. تو سمندر کا کوئی قصہ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی اللہ کے وسلم کی کہ اللہ کے وسلم نے سمندر میں سفر کیا. ہاں اللہ کے وسلم نے پیشین گوئی ضرور دی تھی کہ میری امت میں چند لوگ جو ہیں سمندری جو ہے نا وہ جنگ لڑیں گے. تو مسئلہ اب یہاں پہ یہ ہے کہ بھئی کیسے ممکن ہے کہ 220 میٹر نیچے گہرائی کے بارے میں اتنی پرفیکشن کے ساتھ بات کر دی جائے کہ فی بحر اللجین, نہایت گہرے سمندر میں, یغشاہ موج من فوقی موج, اس کی موج جو ہے, اس کی لیئرز جو ہیں اس کے اندر جس طریقے سے نیچے جا کے جو ہے نا وہ اندھیرا پیدا کرتی ہیں, پھر اس کے بادلوں کا اندھیرا, وہ سارا ایک پورا تخیل بیان کرنا, یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی کم از کم 1400 سال پہلے. ٹھیک ہے, اور ان کی جو سائنٹیفک فیکٹس جو ان کے سامنے تھے اس کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں پہ کفار جو ہیں بڑی بڑی بات کریں گے, چھوڑیں گے بڑی لمبی لمبی ایسے ویسے, یہ نہیں, یہ دیکھو جی کسی نے آ کے بتا دیا ہوگا, کسی غوطہ خور نے بتا دیا. بھائی غوطہ خور تو بتا تو رہا ہوں, آکسیجن سلنڈر کے بغیر 100 میٹر کی گہرائی سے زیادہ جا ہی نہیں سکتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم میں آسمانوں کی بلندی سے لے کر سمندروں کی گہرائی تک ہر چیز کو اشاروں اور کنایوں کے ذریعے منکشف کیا ہے, اور ان تک پہنچنے کے لیے, ان کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رستہ بتایا. وہ رستہ کون سا ہے جی؟ وہ رستہ ہے غور و فکر کا. ٹھیک ہے, وہ رستہ ہے غور و فکر کا. دنیا میں اس وقت جو ہے سمندر کی اوسط گہرائی جو ہے وہ 400 کلومیٹر تقریباً ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ گہرائی جو ہے بحر الکاہل میں ایک مقام ہے, اس کی سب سے زیادہ گہرائی ہے کہ 8605 میٹر اس کی لمبائی ہے, یعنی تقریباً یہ بن جاتا ہے 2 لاکھ میرے خیال سے 82,000 بنے گا, تو اتنے فٹ بن جاتا ہے, جو سب سے زیادہ گہرائی بحر الکاہل میں ریکارڈ ہوئی ہے. اس سے زیادہ یہ گہرے سمندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے چھوٹی سی آیت میں ایک سائنٹیفک فیکٹ کی طرف بھی اشارہ کیا, اور ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کی مثال بھی دی جو کافر ہے اور اس کے اعمال اس کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے, اور وہ ایسا سمجھ لیں کہ اس کے اوپر مہر لگ چکی ہے, اور وہ بدعمالیاں اتنی ہو گئی ہیں اس کی کہ ایسا دل اللہ تعالیٰ نے اس کا بلیک کی ہے کہ اب جو ہے نا اس کے کوئی اعمال جو ہے نا اس کو کام نہیں آ رہے, اور نہ اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. تو یہ 2 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, امید ہے بات آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جی اب اس سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے.
جی کسی کا کوئی کویشچن ہے اس سبق سے ریلیٹڈ آج کے؟ نو سر. اور بوائز جو ہے نا وہ اپنے حاضری جو ہے وہ لگا دیں، ریکارڈنگ آف کر دیں علی.